یہ فرمائیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ آپ ماشاءاللہ آپ کا یہ آرٹیکل ہم نے دیکھا، اور یہ ریمائنڈر ہے بڑا کرٹیکل، جو کہ آبویسلی تمام بیسک ایشوز ہیں، مگر وہ ایشوز ہیں جو کہ پچھلے 6 مہینے کے دوران، جب سے کہ یہ 5-6 مہینے سے جب سے ایران اور یو ایس جنگ چل رہی ہے، اس دوران یہ بہت ہی کرٹیکل چیلنجز جو ہیں وہ قوم ایک طرح سے بھول گئی. وہ ایک جانب جنگ کی گن گھرج میں کھو گئی، اور دوسری جانب اس رومانس میں کھو گئی جو پاکستان نے گلوبل امیج حاصل کیا، گلوبل پریسٹیج حاصل کی. لیکن ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ ایون گریو ہو گئے. آپ مانیں گے اس بات کو کہ جو چیلنجز آج سے 6 مہینے تھے، اوور دا لاسٹ 5-6 months they have actually become even more serious, even more it requires کہ آپ immediate اس پہ attention ہو. بہت شکریہ کامران صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹنگ دی کالم. دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، جن کا میں نے بھی کالم میں ذکر کیا، 10 چیلنجز، یہ نئے تو ہے نہیں، ہمیشہ سے موجود تھے، ہمیشہ سے ان پہ بات بھی ہوتی رہی ہے، ہمیشہ سے اس پہ ہم دعوے اور وعدے بھی سنتے رہے ہیں، لیکن ان کے حل کے لیے ابھی تک ہمیں کوئی روڈ میپ سننے کو نہیں آیا. اچھا، زیادہ شارپ فوکس میں یہ اس لیے آ گئے ہیں کیونکہ پچھلے 3-4 مہینے میں جب سے پاکستان نے سفارتی سطح پر کامیابیاں سمیٹی ہیں، تو ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ سب پاکستانیوں میں آیا، اور پھر ان میں یہ بھی سوچ آئی کہ اگر ہم جو بیرونی محاذ ہے اس پہ اتنی زبردست کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہ ہماری تعریف کر سکتی ہے، ہم اتنے بڑے کانفلکٹ میں ایک اتنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں، تو وائی کانٹ وی پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. یہ جو سارا جو سکل اور جو میچورٹی اور جو ایک زبردست قسم کا جو ہم نے اپنی ایبلٹی دکھائی ہے دنیا کو، وہ ہم اپنے گھر میں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ زیادہ معاملات جو ہیں وہ شارپ فوکس میں آ گئے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو جو تمام تر اختیار ملا ہوا ہے، آپ کو بہترین ماحول ملا ہوا ہے، آپ کو کوئی کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے کہ آپ کا تختہ لوٹنے والا ہے، ہر طرف سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے. تو اس کے عوض یہ جو بنیادی ایشوز ہیں جو ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ ایشوز حل ہوں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میرا تو اس کالم لکھنے کا مقصد کامران صاحب یہ تھا کہ میں یہ سوال ان کے سامنے رکھوں اور ان کو ایک طریقے سے ریمائنڈر دوں کہ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ مسئلے حل کر کے میں دے دیں، کم از کم یہ تو بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی ہوم ورک کیا ہے، کیا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، کوئی پالیسی فارمولیشن ہے، کچھ تو بتائیں تاکہ کم از کم ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا تو ہم فہد صاحب اس کی کاسٹ کیا پے کریں؟ اگر ہم نہیں کر رہے، ہمارے فوکس سے یہ چیزیں آؤٹ ہو گئی ہیں. بلوچستان از ایون مور گریو، وہاں کی سچویشن جو ہے 6 مہینے کے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ خراب ہو گئی ہے. پہلی بار ہوا ہے کہ سینڈیکس سے چائنیز نے جانے کی بات کی ہے، ہمارا ریکوڈیک منصوبہ سٹک ہے، ہمارے مائننگ کے دوسرے منصوبے سٹک ہیں، ہم جہاں پہ کھڑے تھے اس سے بہت خراب جگہ پہ کھڑے ہیں. افغانستان کے حوالے سے جو ٹیررزم ہو رہا تھا وہ ایون مور سیریس ہے، ایون مور ڈریڈفل ہے، اور ہم نے ہر طرح کی کوشش اپنا لی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے معاملات، این ایف سی دیکھیں، اس کی ایک بیسک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے. ہماری جو اتنے بڑے بڑے جہازی صوبے لے کے چل رہے ہیں، تو ہم اس کو کیسے مینج کریں گے؟ ہم نے اٹانومی نہیں دی ہے، چھوٹی لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ ہمارے یہاں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں. پرائیویٹائزیشن کے ایشو، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کے ایشوز، یہ تمام چیزیں جو ہیں کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بہت اچھی سیٹسفیکٹری ہماری موومنٹ فارورڈ ہو گئی ہے. تو اس کی کاسٹ بھی دینی پڑے گی نا ہمیں پھر آنے والے دنوں میں، مہینوں میں. دیکھیے کاسٹ تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، قومی سلامتی کے حوالے سے ہو، شہادتیں ہوں. یہ اتنی بھاری قیمت ہے جو ہر پاکستانی جو ہے وہ دے رہا ہے. میرا سوال یہ کہ کیوں دے رہے ہیں جب آپ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، اور یہ ایشوز جو ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہی وہ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا ہے. سب اس میں بات کرتے ہیں، حکومت خود کہتی ہے کہ ہم نے معاملات کو حل کرنا ہے. تو بھائی اگر آپ نے حل کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی طور طریقہ ہے. اگر بلوچستان میں معاملات بہتر نہیں ہو رہے تو آپ نے اس کے حوالے سے کیا ریویو کیا؟ کیا کو آپ نے یہ اس بات کا تعین کیا کہ جی جو ہم پالیسیز لے کے چل رہے ہیں وہ اگر وہ ریزلٹس نہیں دے رہی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے افغانستان کے حوالے سے ہم نے مختلف چیزیں ٹرائی کر لیں، لیکن پھر بھی اگر دہشت گردی
جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی, تو اب ہمیں کیا کرنا ہے. وہ ذمہ داری ہے جو حکومت کو دی جاتی ہے, اسی ذمہ داری کے عوض تو وہ تمام تر اختیارات کا انجوائے کرتے ہیں, اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں, ہر طرح کے اللے تللے کرتے ہیں. اگر اس کے عوض وہ بیسک اپنا جاب نہیں کر رہے تو پھر ان سے یہ سوال کرنا تو بنتا ہے کامران صاحب. اور فواز صاحب دیکھیں, اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہماری ریونیو کی بات ہے, ہمارا ریونیو کلیکشن کی بات ہے, ہمارا جو پورا نظام ہے جو کہ بیسکلی ہماری اکانومی کی بیک بون ہے, جو کہ ایف بی آر ہے, کہ وہاں پر جو پاکستان وہ ان کنٹریز میں سے ایک ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کیش اکانومی چلا رہا ہے. یہ وہ کمپنی, یہ وہ کنٹری ہے جہاں پر کہ ڈیجیٹل اکانومی بس معمولی سی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اوور آل جو ہے وہ نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, آؤٹ آف بکس اکانومی ہے. ایگریکلچر میں ہم نے جو کیا ہے, جس انداز کی ہم نے ٹیکس کلیکشن کی ہے, ہم ریٹیل کے ساتھ ایک بیسک چیز کر رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم جو ہے وہ اتنی بڑی ہم نے ایمنسٹی دے دی ہے ریٹیل سیکٹر کو, اس کا بھی پتہ نہیں کہ کیا اندازہ. یہ تو ٹوٹل گورنمنٹ کے اسفیئر کے اندر کی بات ہے نا. اور کیا گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی کہ مثال کے طور پہ ایف بی آر کہ یہاں پر اب کرپشن جو ہے وہ 5% ہم نے کم کر دی ہے. یہ اوور آل جو سینیریو ہے یہ تو بہت ہی خوفناک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب آپ یاد کریں کہ پچھلے یعنی کم از کم 30-35 سال سے تو میں یہ معاملات دیکھ رہا ہوں, آپ تو اس سے بھی پہلے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں. جو آپ کی انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوتی تھیں وہ پوری نظام کو ہلا دیا کرتی تھیں جب آپ لکھتے تھے. تو آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہے کہ یہی وہ ایشوز ہیں, یہی وہ ایگریکلچرل ٹیکس ہے, یہی وہ ریٹیل ٹیکس ہے. ہر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے جی ہم یہ کریں گے, نہیں کر پاتے. اب کامران صاحب سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کیونکہ اپنے جو مفادات ہیں ان پہ نقصان کا خطرہ ہے. کوئی کہتا ہے جی میرا ووٹ بینک ہے, میں اس پہ ٹیکس کیسے لگاؤں. کوئی کہتا ہے جی پروونسز میں سارے جو ہیں وہ لینڈ اونرز بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ہم وہاں پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. یعنی یہ کیا بات ہوئی, ان اپنے مفادات کی وجہ سے آپ نے پاکستان کے عوام کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو آپ نے گروی رکھا ہوا ہے. یعنی یہی تو وہ ایک, یعنی کہ اس کو میں کیا لفظ میرے ذہن میں کو سخت لفظ آ رہا ہے, میں استعمال نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. تو ایٹ سم پوائنٹ somebody has to call them out کہ یہ جو آپ بہانے دیتے ہیں کہ جی ہم اس لیے ٹیکس نہیں لگا سکتے یا فلانی وجہ سے نہیں کر سکتے, یہ بہانے دے مین نتھنگ. پاک کو اگر آپ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اکنامکلی تو یہ آپ نے کرنا ہے, چاہے آپ کے اپنے پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچے. دے آر far less important than the interest of the people of Pakistan. یہ پرابلم ہے جس کو یہ گورنمنٹ اور کوئی بھی گورنمنٹ ریزالو نہیں کر پا رہا. اور یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا, کیونکہ یہ تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ساتھ ہیں, دوسری پولیٹیکل پارٹیز اور بھی ساتھ ہیں. اگر فیڈرل کیبنٹ میں پیپلز پارٹی نہیں ہے لیکن پورے اسے جو حکومتی نظام ہے, جو پورا اس وقت اسٹرکچر ہے, وہ پیپلز پارٹی اس کی بہت بڑی پارٹنر ہے. وہ پریزیڈنٹ ان کے پاس ہے, وہ ان کے پاس پریزیڈنشل پوزیشن ہے, گورنمنٹ کی اور کی پوزیشنز ہیں. سندھ میں 18 سال سے حکومت ہے, ان انٹرپٹڈ حکومت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کراچی جو نرو سینٹر ہے, جو بزنس سینٹر ہے, جو ہارٹ آف دا اکانومی اینڈ بزنس ہے, وہاں کا آپ حال تو دیکھیں. ایک بار پھر اکانومسٹ نے کہا کہ 3rd موسٹ انلیویبل سٹی ہے, 3rd لیسٹ بزنس فرینڈلی سٹی ہے, 3rd لیسٹ بیسک ایمینٹیز نہیں ہے, پوری دنیا میں خراب ترین ہے. یہ حکومت ہی ہے, یہ حکومت میں شامل جماعت ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ اس پہ ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے ابھی تو اس والے کالم میں تو میں نے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کا موسٹلی ذکر کیا ہے, لیکن اگر آپ صوبائی حکومتوں کی طرف آئیں تو کامران صاحب وہاں بھی اتنے بڑے ایشوز ہیں. آپ مجھے بتائیں, تعلیم اور صحت جو ہیں وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, جتنا سارا یعنی کہ کیش رچ پروونسز ہیں, اور آج کے دن بھی پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں شاید دوسرے نمبر پر ہے. اس سے بڑی کوئی باعث شرم کو بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ان سے اگر صوبائی حکومتوں کو پوچھے کہ ایجوکیشن جس کی بنیاد پہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ بننا ہے, آپ اتنا پیسہ لینے کے باوجود ساری گورنمنٹس میں کسی ایک گورنمنٹ کی جتنی پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا ایجوکیشن کے پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا فگر جو ہے اٹ از دا سورس آف شیم فار اس ان دا ورلڈ, اینڈ یٹ کبھی کوئی کہتا ہے جی ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگا رہے ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں. سالہ سال گزر گئے, ہم تعلیم اور صحت کا نظام بہتر نہیں کر سکے, ساری دنیا میں لوگوں نے کر لیا. تو ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یعنی یہ فرمائیے گا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا رستہ ہوا زخم ہے, اس میں
کیا ذمہ داری ہے, کیوں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کو ابزالو نہیں کر سکتی اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے؟ اور دوسری چیز یہ بتائیے کہ کے پی میں جو حالات ہیں, جس انداز کے بھی حالات ہیں, ظاہر پی ٹی آئی نے وہاں الیکشن جیتا, ان کی وہاں گورنمنٹ ہے, کیا وہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ویزاوی بلوچستان اینڈ کے پی؟ ذرا بتائیے. دیکھیے اس میں نا کچھ جو 10 جو ایشوز جن کی میں نے نشاندہی کی ہے, اس میں کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں یا ایشوز ہیں جن پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا رول ہے. کچھ ایسے ایشوز ہیں جن میں صرف اور صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے پرائمریلی, جن کا آپ نے بھی ذکر کیا. کچھ ایسے جہاں پہ ایک مکسڈ اینڈ میچ چل رہا ہے. اب جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے جو افغانستان سے آ رہی ہے, اس میں آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, یا جو اوور آل جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں ان میں ان کا رول ہے. لیکن جب اسی ایشو کا جو ایک انٹرنل ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی پولیسنگ کتنی بہتر کی ہے, آپ نے ان کو کتنے وسائل دیے ہیں, آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کی ایبلٹی کتنی بہتر, یہ تو سویلین گورنمنٹ کا کام ہے یا بہت حد تک ان کا کام ہے. اس میں کتنی بہتری آ رہی ہے. آپ خیبر پختونخوا میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم ہے یا جو سویلین لا انفورسمنٹ ہے اس کا کیا حالات ہے. سو دا پوائنٹ از کہ یس دیر از بلیم ٹو بی شیئرڈ بائی ایوری بڈی. یہ بات بالکل درست ہے, ہم صرف کسی ایک کی طرف نہیں کرنا چاہتے, لیکن سب کو یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ اگر دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان میں حل نہیں ہو پا رہا تو اس کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ somebody has to take responsibility. اب چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہیں, الٹیمیٹلی everybody has to share the responsibility کہ پاکستان کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم یہ تشویش کی بات کی, تھوڑی سی ایک حل کی سی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہ پاکستان اور چین کے درمیان بہت وسیع منصوبے بنے ہیں, جوائنٹ وینچرز بنے ہیں. چین میڈیسنز میں بھی دنیا میں آگے جا رہا ہے اور دنیا کی ایک گلوبل فارمیسی بن گیا ہے. چین اور پاکستان اور چین ایک بہت بڑے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں, جس میں اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ چینی میڈیسنز کی بھرمار ہوگی, جڑی بوٹی سے بننے والی چینی دواؤں کی بھرمار ہوگی, چین کے را مٹیریل کے بھی بہت بڑی ہمیں لگ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بہت اہم موضوع ہے, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت.